نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم سب جو یہاں جمع ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی رضا کے لیے، جتنے بھی دین کے شعبے ہیں سب کا مقصد کیا ہے؟ رضا ہے الہی، کہ ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے۔ میرے محترم ساتھیوں، میں اور آپ جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایسی نعمتیں جس نعمتوں سے ہم غافل ہو چکے ہیں اور ہم ناشکری ناقدری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ انسان اپنے وجود کے اندر دیکھیں، اس کی آنکھیں یہ اللہ جل شانہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کما لیں، مال آ جائے۔ ہر بندہ مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، باغ دوڑ کے پیچھے، دن ہو یا رات ہو، بس دنیا مصروف ہے مال دولت کے لیے۔ مجھے بتاؤ، ایک شخص کو اللہ اگر 50-60 سال کی عمر دیتا ہے اور وہ 50-60 سال کی عمر تک اتنا وہ مال جمع کر لے، اچھا خاصا اس کا بینک بیلنس ہو اور اس کی بینائی چلی جائے، اب انسان کی جو آنکھیں اللہ اس کی نعمت چھین لیتا ہے تو پھر وہ کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب اس شخص سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ آپ کا علاج ہو جائے گا، یعنی جتنی آپ کے پاس ملکیت میں ہے چیزیں، اتنا اس پہ خرچہ آئے گا، تو بتاؤ وہ اس تمام چیزوں کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ انسان جب ہسپتالوں اور مقدموں میں پھنس جاتا ہے نا، تو یہ زیور بھی بیچتا ہے، مکان بھی بیچتا ہے، سب چیزوں کو بیچتا ہے۔ اب بتاؤ اس مال و دولت کی کیا حیثیت رہی اللہ کی اس نعمتوں کے مقابلے میں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ سانس کا لینا اور جسم سے داخل کرنا اور خروج کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے ساتھ پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو، سانس کا مسئلہ ہو، بتاؤ یار، وہ بھی سب چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میرے سانس کا مسئلہ حل ہو جائے، مجھے سانس لینے میں تکلیف ختم ہو جائے۔ بعض اوقات گلے میں سوراخ کر کے ڈاکٹر اس کے لیے وہ پائپ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ منہ سے سانس نہ لے، ناک سے سانس نہ لے، براہ راست وہ سانس لے۔ ایک شخص تھا، یہ زبان جو تھوک بناتی ہے نا، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جس وقت زبان یہ تھوک بنانا چھوڑ دے گی، ہماری زبان خشک ہو جائے گی، پورا گلا خشک ہو جائے گا۔ ایک تبلیغی کارگزاری بھی ہے کہ جماعت میں ایک شخص آیا تھا، اللہ کے راستے میں نکلا، وہ قبول ہو گیا، وہ اربوں خربوں پتی تھا، اس کے پاس مصنوعی ایک مشین جیسی تھی، ایک چیز تھی، کیمیکل تھا، وہ اس کو ہر 5 منٹ کے درمیان وہ اس کو انگلی پر لگا کے زبان پہ رکھتا تھا، اس کی وجہ سے اس کی زبان گیلی رہتی تھی۔ یعنی اربوں خربوں پتی ہو کے اس نعمت سے محروم ہے، اور جس کی زبان یہ تھوک بنانا ختم کر دے نا، چھوڑ دے، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ تھوک بنانا، یہ تھوک جو انسان کے جسم میں زبان کے ذریعے بنتا ہے، کہ یہ بھی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ دیکھ لینا یار، جب گلا خشک ہو جاتا ہے، پانی پلاؤ، سانس بند ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے موت کے قریب۔ یعنی ہر انسان پر اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کا ظہور کیا ہے۔ کان کو دیکھ لے، اگر کان کی سماعت سے انسان محروم ہو جائے تو وہ آلہ لگانے پڑتے ہیں۔ اس طریقے سے ہاتھ پاؤں کے اعضاء کو دیکھ لیں آپ،
کہ جس کے پاؤں کٹ چکے ہیں، جو پاؤں سے معذور پیدا ہوا ہے، معذور ہے، مجھے بتاؤ وہ کس تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے؟ یار انسان کی ایک یہ انگلی، چھوٹی انگلی، اگر یہ بھی یہاں سے بھی ناخن تک کا حصہ بھی کٹ جائے نا، تو جب بھی کسی چیز کو پکڑنے میں جب اس کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہاتھ کا ایک انگوٹھا نکال لو، ہم گلاس کو پکڑ نہیں سکتے۔ یعنی اللہ جل شانہ نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اس کا حساب اور کتاب نہیں کر سکتے۔ ہم دنیا کے دندوں میں پڑ چکے ہیں، اور اللہ کی ناقدری، جو نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کی اس پہ ہم ناشکری کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناقدری نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ دیکھو نا، ہم کسی سامنے والے کو دیکھتے ہیں کہ یار اس کے پاس بڑا مال ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ اللہ ہر بندے کو وہ عطا کرتا ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے، اور جو اس کے مقدر میں نہ ہو، جو اس کے مقدر میں نہ ہو، اس کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ اب تقدیر کو بدلا کیسے جا سکتا ہے؟ اعمال کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم نہ شکر کی طرف نہ جائیں، بلکہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر ہم شکر ادا کریں، کیونکہ جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، رزق مال جو بھی ہے، جب ایک انسان اس پر شکر کرتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اللہ اس میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور انسان جب ناشکری کرتا ہے تو پھر وہ خسارے کی طرف چلا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہم نے کئی مرتبہ علماء کرام سے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک شخص ملتا ہے کہ اللہ سے پوچھ کر آنا، میرا ایک سوال اللہ تک پہنچا دینا، پوچھ لینا کہ میرے جسم پر لباس نہیں ہے، وہ زمین مٹی کے اندر اپنے آپ کو دبایا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے ستر کو اپنے، کیا میرے تقدیر میں آگے کچھ رزق کے معاملات ہے کہ نہیں؟ ایک اور شخص آگے ملا، کہا میرے پاس بہت زیادہ رزق ہے، اللہ نے بہت رزق دیا ہے، میں اس کو سنبھال نہیں سکتا، بہت مال ہے، اللہ سے یہ درخواست کر دینا کہ اس کو کم کر دے کیونکہ میں سنبھال نہیں سکتا۔ غالباً ایک تیسرا شخص بھی تھا، یاد نہیں آ رہا۔ چلتے 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 موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہوئے، ملاقات ہوئی، بات چیت شروع ہوئی، جب موسیٰ علیہ السلام واپسی آنے کا وقت ہوا تو آنے لگے، اللہ نے پوچھا اے موسیٰ میرے کسی بندوں نے کوئی پیغام دیا ہے؟ یا اللہ ہاں دیے پیغام۔ کہا وہ ایک شخص ملا جو ریت کے اندر دھسا ہوا تھا، اپنے ستر کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے درخواست کی کہ اللہ جل شانہ سے پوچھ کر آنا میرے تقدیر میں مزید کچھ رزق، کوئی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جواب عنایت فرمایا کہ اس سے کہنا کہ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ وہ دوسرا شخص کا کہ یا اللہ، ایک شخص ملا، اس نے کہا میرے پاس بہت سارا اللہ کی نعمتیں ہیں، رزق ہے، کہ اللہ جل شانہ سے درخواست کرنا کہ اس میں کمی ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہنا کہ جو میں نے آپ کو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اس میں ناشکری شروع کر دیں، کم ہو جائے گا۔ وہ شخص موسیٰ علیہ السلام جب واپسی ہوئے، وہ شخص سے ملاقات ہوئی سب سے پہلے جس نے کہا تھا
کہ میرے پاس مال پہنچ جاتا ہے، اللہ کا پیغام سنایا کہ ناشکری شروع کرو، وہ رونا شروع ہو گیا. کہ جس رب نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے میں اس کی ناشکری کیسے کر سکتا ہوں؟ اس رب کی ناشکری کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا پھر تیرے مال میں کمی ہو ہی نہیں سکتی. چلتے چلتے ایک اور شخص ملا. کہا اس اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر. تو اس نے کیا کہا؟ اس حال میں مجھے اللہ نے دیا کیا ہے؟ ننگا تو میں ہوں، لباس میرے پاس پہننے کو نہیں ہے، اس پہ بھی میں شکر ادا کروں؟ بس ناشکری کی. اللہ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا چل پڑی، وہ جو ریت سے مٹی سے اپنے آپ کو چھپایا تھا وہ ساری ہوائی اور مٹی کو اڑا کے لے گئی، وہ ننگا کا ننگا رہ گیا. اب یہ دیکھو شکر گزاری کا نتیجہ کیا ہے اور ناشکری کا نتیجہ کیا ہے. میرے محترم ساتھیوں، ہم شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں ہر حال کے اندر. جس حال میں رب رکھے اس میں شکر ادا کریں. اور یہ شیطان میں مال کی طرف، دنیا کی طرف لے جاتا ہے. دنیا کے حرص و ہوس کی وجہ سے ہم اپنا اللہ جل شانہ سے ناشکری کی طرف آ جاتے ہیں. یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. ناشکری، حسد، یہ تباہی کی چیز ہے. ہم اپنے آپ کو عاجزی کی طرف لے کر جائیں. یار تصوف کیا چیز ہے؟ تصوف کا مطلب ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کی عزت نفس ہے. میری عزت نفس مجروح کی گئی، مجھے ذلیل کیا گیا. تصوف یہی کہتی ہے کہ تیری عزت نفس ختم ہو گئی. عزت نفس تو تصوف میں ہے نہیں. جب تک تو عزت نفس کرتا رہے گا تو صوفی نہیں بن سکتا. تصوف کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو ختم کر دینا. جب تجھے اپنی عزت نفس کا خیال ہے تو بھی تصوف کو پی بھی نہیں سکتا، بہت دور ہے. تصوف کے اندر تو عاجزی ہے، انکساری ہے. میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میں بھی اللہ کا، سب کچھ اللہ کا. تصوف تو اس کا نام ہے. بزرگوں نے تصوف کی بڑی بڑی تعریفات کی ہے. کسی بزرگ نے اخلاقیات پر زور دیا کہ جس کے اخلاق اعلیٰ ہو جائے، یہ تصوف کی تعریف کی. اکثر بزرگان دین کے ہم پڑھ لیں تو ہر بزرگ نے اپنے جو اللہ نے اس پر علم کھولا اس کے حساب سے اس نے تصوف کی تعریف بیان کی ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے کیا تعریف بیان کی؟ انما الاعمال بالنیات. یہ تصوف کی ابتدا ہے. اور انتہا کس کو فرمایا؟ کہ تم نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تصوف کی انتہا ہے. ہر عمل کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات. بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ہے. یعنی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ہمارے اعمال کس قسم کے ہیں؟ ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اخلاص ہوتا ہے کہ نہیں؟ رضائے الہی اس میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ دکھلاوا ہوتا ہے، کسی پر ٹھوس جمانا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا. سب کی بات نہیں ہو رہی. بعض کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ انویسٹر ہوتے ہیں نا، تو کھانے بھی انویسٹ کیے جاتے ہیں. اندر کوئی مقاصد عزائم ہوتے ہیں. چلو یار تیری کھانے کی دعوت کی ہے، اللہ کی رضا نہیں، اس سے بھی یہ مقصد کا حصول کروں، اس سے اپنا یہ کام نکالوں گا. اب وہ انویسٹ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ کاروباری ہے. اتنا تو جانتا ہے کہ نفع حاصل ہوگا، پہلے انویسٹ تو کرنا پڑے گا. بھائی کاروبار بندہ کس لیے کرتا ہے؟ انویسٹ مال کس لیے کرتا ہے؟ مال کس لیے لگاتا ہے کاروبار میں؟ نفع کے لیے نا. تو وہ کاروباری بندہ ذہن میں رکھ لیتے کہ اس کو آج یہ کھانے کی دعوت پہ بلاتا ہوں، اس کو کھانا کھلاتا ہوں، اس سے یہ میں نے پھر فائدہ حاصل کرتا. بعض لوگ خدمتیں کرتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں. کس کے لیے؟ کامیاب عمل وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو. کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے. مجھے بتاؤ، عمل ایمان کے ساتھ قبول ہے، اور ایمان ہمارا بنتا ہے عقائد کے ساتھ. ہمارے مشائخ ہمیں عقائد پر زور دیتے ہیں کہ اپنے عقائد مضبوط کرو. ہمارے عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہو. وہی ہمارے عقائد ہو جو اہل سنت والجماعت کے ہوں. ہم نے عقائد، ہم عمل تو کرتے ہیں، عقیدے کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا.
بعض لوگوں نے عقیدے کی تعریف کی. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ گرے کو کہتے ہیں. کس کو؟ دل پر گرے لگا دینا، یعنی دل مر یقین جما لینا. یہ عقائد کی تعریف ہے کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں. دین کس کو کہتے ہیں؟ دین ایک راستہ ہے جس پر چلا جاتا ہے. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام انسان کی فطرت ہے. ہمارا مذہب، دین ہمارا اسلام. اسلام انسان کی فطرت ہے. کیا ہے؟ ہر انسان کو اللہ جو پیدا کرتا ہے وہ اسلام کے طرز پر ہوتا ہے، وہ فطرت دین پر پیدا ہوتا ہے. بعد میں وہ دیکھتے ہیں کہ میرا ابا عیسائی ہے تو میں بھی عیسائی ہوں، میرا ابا یہودی ہے تو میں بھی یہودی ہوں. انسان کو اللہ فطرت پر پیدا کرتا ہے. میرے محترم ساتھیوں، عقائد بنیادی چیزیں. ہم اپنے عقائد کو سیکھیں، علماء کے ساتھ رابطہ کر کے سیکھیں. ہمارے عقائد خراب ہوں گے، ہمارے اعمال خراب ہوں گے. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کیا ہے. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اہل سنت والجماعت کہتے کسے ہیں. مشہور مذہب کتنے ہیں جو رائج ہے پوری دنیا پر؟ وہ 4 مذہب ہے: حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی. یہ چاروں مذہب اہل سنت والجماعت ہے. چاروں مذہب حق پر ہے. یہ نہیں کہ حنفی اہل سنت والجماعت ہے باقی نہیں ہے، نہیں، چاروں مذہب اہل سنت والجماعت ہے. اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کیا؟ اہل سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، والجماعت صحابہ کی جماعت پر چلتے ہیں، صحابہ کی طریقے پہ چلتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. ہر امام نے کسی ایک صحابی کو اپنا معیار بنایا ہے، اس صحابی کے مذہب پر وہ چل رہے. حنفی مذہب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے طرز پر چل رہے، طریقے پر چل رہے. ہمیں عقائد کا پتہ نہیں. یہ چاروں مذہب حق ہے. مسائل کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، عقیدے میں اختلاف کسی کا نہیں ہے. چاروں کے عقائد ایک ہے، یاد رکھو. یہ نہیں تو ان کا عقیدہ کچھ اور ہوگا اور حنبلیوں کا الگ ہوگا، مالکیوں کا الگ ہوگا. شب نہیں، عقائد چاروں کے ایک ہے. انسان جب ایمان والے کو پھرکتا ہے اس کے عقائد کو دیکھا جاتا ہے. یہ چاروں مذہب حق پر ہیں، اور یہ خیر کے زمانے میں یہ 4 مذہب بنے. خیر کے دور میں، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دور سچا، میرے بعد صحابہ کا دور سچا، تابعین کا دور سچا اور تبع تابعین کا دور سچا. یہ اس دور کے اندر یہ 4 مذہب بنے، 4 فقہ بنے. اس کے بعد جو نئے نئے مذہب آتے جائیں گے وہ سب گمراہی کی طرف ہوں گے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قرب یعنی قیامت سے قریب 73 فرقے ہوں گے، غالباً 72 یا 73 ہوں گے. 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت پر جائے گا. تو اس کے آپ علیہ السلام نے وضاحت بھی تو فرمائی کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا. فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. کس کے طریقے پر ہوگا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اہل سنت والجماعت، اہل سنت نبی کے طریقے پہ، والجماعت صحابہ کی طریقے پر ہے، تو انشاءاللہ یہ جنت پہ جائے گا یقینی طور پر. جو موت تک اس عقائد پر جمع رہا. ہم ہیں اہل سنت والجماعت. میرے محترم ساتھیوں، اللہ ہمیں عقائد کی سمجھ عطا فرما دے کہ عقائد کیا ہے. عقائد پر محنت کریں. ہمارے مشائخ اس بات پر بڑے زور دیتے ہیں کہ ہمیں عقائد کا پتہ ہو. انسان کا جب عقیدہ، اور عقیدہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے. دیکھو ایمان 2 قسم کے ہیں، یاد رکھو. ایمان کتنے قسم کے؟ 2 قسم. ایک ایمان عملی ہے اور ایک ایمان یقینی ہے، یقین والا. جو وہ ایمان جو نظریات سے، جو نظریہ انسان کا بن جائے. ایک ایمان نظریے والا ہے، ایک ایمان عملی ہے. اب ہمارا نظریہ کیا ہے؟ بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں نا اکثر ایمان مفصل، ایمان مجمل. اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیں. یہی تو عقائد ہے سنت والجماعت کے کہ یہ ایمان ایسا ہے کہ جس میں کمی اور بڑھوتری نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں عقائد والا ایمان. ایک عقائد والا ایمان ہے اور ایک عملی ایمان ہے.
عقائد والا ایمانی جو ہے نا، یہ ہر مسلمان کا نظریاتی ایمان ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا ہر سیاسی پارٹی کا ایک نظریہ ہے، منشور ہے، تو اس طرح ہر ایمان والے کا منشور، ہر ایمان والے کا نظریہ جو ہوتا ہے وہ عقائد والا ایمان ہوتا ہے. عقائد والے ایمان سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹ کے کافر ہو گیا بندہ. اور عمل ایسا ہے کہ عمل چھوٹ جائے تو کافر نہیں ہوتا، بندہ گناہگار ہو جاتا ہے. نماز اللہ نے فرض کی ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقائد والا ایمان ہے. کیا ہے؟ نماز فرض ہے ہر مسلمان کے لیے. جو نہیں پڑھتا گناہگار ہے، وہ کافر نہیں ہوتا. گناہگار ہوتا ہے وہ، اس سے وہ کافر نہیں ہوتا. اور جو نماز کا انکار کرے وہ کافر ہو گیا، کہ دین میں نماز ہی نہیں ہے، وہ کافر ہو گیا. اب سمجھ میں آیا کہ ایمان اور عقائد میں کتنا فرق ہے. قرآن پر ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارا نظریاتی ایمان ہے. جب اس کو ہم مخلوق سمجھیں گے تب بھی کافر ہو جائیں گے، اور ہم قرآن کا رد کر دیں گے تب بھی کافر ہو جائیں گے. موت پر ہم سب کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ موت ہر زندہ روح پر آنی ہے. اب اس موت سے کوئی انکار کرے کہ موت نہیں آئے گی تو ہو گیا. اللہ نے آسمانی 4 کتابیں اتاری ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں. اب آپ نے عقائد کے اندر انکار کسی ایک کتاب کا بھی کیا، کافر ہو گئے آپ. نہ پڑھو کافر نہیں ہوتا، انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے. قیامت کا روز آئے گا، حساب اور کتاب کا دن آئے گا، یہ عقائد میں سے انکار کرو تو کافر. قرآن کی کسی ایک آیات کا انکار کرو تو کافر. ہر مسلمان کو یہ سیکھنا ضروری ہے. نبی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر، عاقل بالغ پر کم سے کم اتنا دین سیکھنا، اتنا علم سیکھنا فرض عین ہے کہ وہ اپنے 24 گھنٹے میں حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کو سیکھ سکے، فرق کر سکے، تمیز کر سکے. یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے اتنا علم سیکھنا. ہم نے فرض سمجھا ہے اسکول کو، یونیورسٹی کو، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ ہم پر فرض کیا گیا ہے کہ تجھے اپنے پتہ تو ہو نا کہ اللہ کا حکم اس وقت کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے. یہ فرض ہے. اب یہ نہیں سیکھو گے اتنا، انسان گناہگار ہوگا. کیونکہ جو فرض کو چھوڑ دیتا ہے انسان گناہگار ہوتا ہے کہ نہیں. باقی اللہ کی مرضی، معاف کرے یا نہ کرے، لیکن یہ فرض ہے. جیسے نماز عاقل بالغ پر فرض ہے، اسی طریقے سے عاقل بالغ کے لیے علم سیکھنا بھی فرض ہے. کیا ہم اپنے بچوں کو یہ تو ذہن بناتے ہیں کہ میٹرک ہو جائے گی تو چلو نوکری کے کام آ جائے گا، کالج یونیورسٹی پڑھ لے گا تو نوکری کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم مسلمان بنے، وہ بھی پڑھائیں، کم سے کم اتنا علم تو سیکھے کہ وہ مسلمان تو بن جائیں، اپنے دین کو تو پہچان لیں. ہائے بڑا ظلم ہم کریں. دین اور دنیا کا ساتھ ساتھ نعرہ لگانے والوں، دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہیں. ساتھ ساتھ ہے تو دین نہیں سکھاتے، دنیا سکھا رہے ہیں، اور نعرہ یہ کہ دین اور دنیا ساتھ ہے. کون سے اسکول کے اندر عقائد سکھائے جاتے ہیں؟ کون سے اسکول کے اندر آپ کو علم سکھائے جاتے ہیں کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، اس وقت یہ طریقہ کیا ہے نبی کا، انسان مر جائے تو کیا حکم ہے اسلام کا، بچہ پیدا ہو جائے تو اسلام کا کیا حکم ہے، تدفین کا کیا حکم ہے، وراثت کے کیا مسائل ہے، کیا اسکول میں سکھایا جاتا ہے؟ اس کو ہر بندے نے اپنے اوپر فرض کر دیا ہے. انکار نہیں کر رہا میں اس کا، سیکھنا ضروری ہے وہ، لیکن اپنے دین کے ساتھ. جب ہم کہتے ہیں نا کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ، تو پھر دین کے ساتھ دنیا کے ساتھ دین کو بھی ہم سیکھیں. جہالت کیوں ہے؟ علم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. میرے محترم ساتھیوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے عقائد کو مضبوط کرے. ہم اس کو سیکھنے کی کوشش میں لگ رہے ہیں، اپنے دین کو سیکھنے کی فکر اور کوشش میں لگ رہے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہو.
ہم اپنے بچوں کو تربیت دیں، ان کو دنیا کی بھی تمام علوم سکھائیں، تمام علوم سکھائیں، تاکہ یہ دنیا کے لحاظ سے بھی ہمارا ایک بچہ نوجوان ملک کی خدمت کر سکے، اور دین کے حساب سے بھی اس کو ایسے بنائیں تاکہ اس کو اگر اللہ اس کو کسی سیٹ پر بٹھا دیں، اس کو اتنا تو پتہ ہونا کہ یہ عمل میں ایسے کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا۔ میرے محترم ساتھیوں، دیکھو اس بات پر آنا پڑے گا، یہ ذہن نشین ہم سب کر لیں، ہمارا کونسلر سے لے کر ایک اعلیٰ عہدیدار تک جو پورے ملک کے نظام کو چلاتا ہے، یہ کرپشن کیوں ہوتی ہے آج کل جو آتے کہ اس پارٹی نے کرپشن کی، اس وزیر اعلیٰ نے کرپشن کی، اس کو جیل میں ڈال دو، اس پہ یہ کر دو، کرپشن کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اتنا علم تو سیکھ لیا کہ تو جج بن سکے، ایس ایس پی بن سکے، فوجی جرنیل بن سکے، وزیر اعلیٰ بن سکے، وزیر اعظم بن سکے، لیکن ہم نے اتنا یہ والا علم نہیں سیکھا کہ کم سے کم میں جج بن جاؤں، میں فیصلہ کیسے کرنا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، انصاف کرنا یا مال کے لیے غلط کو بھی صحیح بنا دینا اور صحیح کو غلط ثابت کرنا۔ کم سے کم اتنا علم تو ہو، میں علاقے کا کونسلر بن گیا، کم سے کم اتنا اس کا ایمان تو بنا ہونا چاہیے کہ کیا یہ میرے پاس آیا اس کی پوچھ ہوگی۔ ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ ہے۔ حقوق اللہ تو انسان اگر چھپ کے گناہ کرے تو اللہ سے مانگے تو بس اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد ایسا ہے کہ سامنے والا جب تک معاف نہ کرے اللہ بھی نہیں کرے گا۔ اتنا علم تو ہمارے پاس ہو کہ میں علاقے کا کونسلر تو بن گیا، میرے پاس علاقے کی خدمت کے لیے عوام کے پیسوں کا مال آیا، مجھے اتنا تو پتا ہو کہ یہ حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، اس کو میں اس میں کرپشن کروں گا، اس میں ڈنڈی ماروں گا تو یہ کون سا گناہ ہے، اور پھر اس گناہ اگر ہو بھی جائے تو معاف کرنے کے لیے مجھے کس کس کے پاس جانا پڑے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا ایمان تو ہو انسان کا، میں علاقے کا ایس ایچ او بن گیا، اتنا تو میرا ایمان ہو کہ پورے علاقے کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، اگر ان کے اندر برائی کو روکا جائے تو مجھ سے اللہ کتنا راضی ہوگا، کتنا اجر ملے گا۔ اگر میرے ایک ایس ایچ او ہونے کی وجہ سے ایک شخص برائی پہ لگا، وہ ہزاروں کو لگائے گا تو وہ گناہ ہے۔ جیسے انسان کسی کو نیکی پر لگاتے ہیں نا، اس کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، مر جائے گا قبر میں اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی، اس طرح انسان ایک جب کسی کو برائی پر لگاتا ہے تو یہ مر تو جائے گا، قبر میں بھی اس کو اس کی برائی کا گناہ ملتا رہے گا۔ میں نے کسی کو غلط کام پر لگایا، اس نے ایک اور کو لگایا، اس نے ایک اور کو لگایا، میں مر تو گیا، وہ جو گناہ کر رہے ہیں نا، جو غلط کام پہ لگایا، اس کا عذاب بھی مجھے ہو رہا ہے، اس کا بھی ہو رہا ہے، اس کا بھی ہو رہا ہے۔ جب نیکی میں سب کا حصہ ملتا ہے تو اس طرح برائی میں بھی سب کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جب ایسے جو علاقے کا بنے گا اور جب اس کے پاس اتنا علم ہوگا تو وہ برے کام کرے گا، اچھے کام کرے گا۔ جب کوئی جج بنے گا اس کے اندر اتنا علم ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اچھے کام کرے گا، برے کام کرے گا۔ اور جو وزیر اعظم بنے گا اچھے کام کرے گا، برے کرے گا۔ اس لیے دنیا اور دین کو ساتھ ساتھ کے نعرے لگانے والوں، یہ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں نا تو پھر پورا عمل کریں۔ 12 گھنٹے 24 گھنٹوں میں ہوتے ہیں، 12 گھنٹے دین کو دے، 12 گھنٹے دنیا کو دے، جب ساتھ ساتھ ہے۔ ناراض کیوں ہونا؟ یہ کمزوری ہمارے اندر، میرے اپنی ذات کے اندر یہ کمزوریاں موجود ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کم سے کم ہم نے تو جیسی زندگی گزارنی، اپنی نسلوں کا تو سوچیں نا یار، ان کو بھی ہم دین اور دنیا ساتھ ساتھ کرائیں، ان کو دنیا میں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور دین کے اندر بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، تاکہ یہ معیار بن جائے دنیا کے لیے۔ ہمارا ایک بچہ اس کو ایسا معیاری بن جائے اپنے ملک کے لیے کہ دین کی بھی خدمت کرے، دنیا کی بھی کرے، اور پوری دنیا کے ممالک، دنیا کے لوگ فخر کریں کہ پاکستانی ایسے ہیں، دین میں بھی سب سے آگے، دنیا میں بھی سب سے آگے۔ ایسے ہم دنیا اور دین ساتھ ساتھ اس طریقے سے ہم لے کر چلیں۔ میری باتوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم بچوں کو اسکول نہ پڑھائیں یا دنیاوی علوم سے دور رکھیں، نہیں، بہت ضروری ہے۔ ہمارے علماء کرام
عربی میں بھی تقریر کر سکتے ہیں، انگریزی میں بھی کر سکتے ہیں، فارسی میں بھی کر سکتے ہیں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں. کوئی یونیورسٹی والا انگریزی میں تو تقریر بڑی اچھی کر لے گا، اردو میں بھی کر لے گا، فارسی میں کر سکتا ہے، عربی میں کر سکتا ہے. عربی کون سی زبان ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے. قرآن عربی میں، احادیث مبارکہ عربی میں، جنت میں بھی عربی بولی جائے گی، اور حساب اور کتاب کے دن بھی جب اللہ پوچھ رہا ہوگا تو عربی زبان ہوگی. میرے محترم ساتھیوں، ہم اپنی نسلوں کا سوچیں، اپنی نسلوں کو، بچوں کو ہم علماء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ، دین کے جتنے بھی شعبے ان کے ساتھ منسلک رکھیں. کوشش کریں گے نا. اب ذکر کی مجلس، ہر ساتھی 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں.